ڈانٹ اسکیپ M.Y انٹرٹینمنٹ کی جانب سے سننے والوں کو السلام علیکم۔ کہانی کا عنوان ہے اپنے۔ بڑی باہر طبیعت پائی خالہ نے، ان کے ساتھ گزرے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بچوں میں بچی، بڑوں میں بڑی زری نے شاہانہ خالہ سے متعلق سوچتے ہوئے چائے کا پانی چولہے پر رکھا۔ ان سے انسان اپنا ہر دکھ سکھ کہہ لے، مجال ہے کبھی کوئی بات ادھر ادھر کی ہو۔ یا اللہ میرا بڑھاپا بھی ایسا ہی بنانا، میری تو بڑی آئیڈیل بن گئی ہیں۔ ٹرے سجاتے ہوئے اس نے سوچا اور لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ پھر چائے اور لزومات کی ٹرے لیے وہ کمرے میں چلی آئی جہاں ساس اکیلی بیٹھی تھی اور خالہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ امی شاہینہ خالہ کہاں گئیں؟ ٹرے رکھتے ہوئے اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ جا چکی، ساس نے تھکے لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی؟ وہ بستور حیران تھی۔ کام تھا انہیں، مختصر کہتے ہوئے انہوں نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ان کی سرمہری محسوس کرتے ہوئے وہ مزید کچھ نہ بول سکی، لیکن دل ہی دل میں سوال و جواب کرنے لگی۔ ضرور کوئی بات ہے، انہیں تو میرا کسی سے بات کرنا ذرا نہیں بھاتا۔ اس کے دل میں ساس سے متعلق بدگمانی نے سر اٹھایا۔ اپنوں سے دور بندے کا دل تو چاہتا ہے گا کسی سے دو گھڑی بات کرنے کو۔ ایک وہی تو میری دم ساز ہیں۔ اگر میں ہنس کر خالہ سے بات کر لوں تو یہ اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ عارف آ جائیں تو انہیں ضرور بتاؤں گی۔ یہی کچھ بے ربط سی باتیں سوچتے سوچتے اس نے خاموشی سے چائے پی کر برتن سمیٹے، مگر دل میں شکایتوں کا انبار جمع ہو رہا تھا اور آج میاں کا انتظار بھی روز سے زیادہ ہی تھا۔ اسے ان کے آنے پر سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا، پھر وہ قہوہ بنانے چلی گئی، مگر کان باہر ہی لگائے رکھے۔ بیٹا، مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں زری کو کسی سے میل جول سے یکدم روک دوں، لیکن انہوں نے زری کے لیے جو باتیں کہیں اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم ساس نے بیٹی سے کہا، پھر کسی کی مجال نہ ہوگی کہ ہمارے گھر میں زدکن لگا سکے۔ عارف نے ماں سے کہا، ویسے آخر بات کیا ہوئی تھی؟ زری کے دل کا سوال عارف کی زبان پر آ گیا اور ساتھ کی باتیں سن کر تو وہ دنگ ہی رہ گئی کہ وہ باتیں تو اس نے شاہانہ خالہ سے اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے کی تھیں۔ اس کا مطلب ہے جنہیں میں اپنا غم خوار ہم راز سمجھ رہی تھی وہ میری دشمن نکلی۔ انہوں نے میرے راز کا پاس ہی نہیں رکھا۔ زری نے سوچا، بیٹا میں سمجھتی ہوں کہ پودے کی نئی جگہ لگنے میں ذرا وقت تو لگتا ہے۔ مجھے زری سے کوئی شکایت نہیں، وہ تو ابھی نئی اس گھر میں آئی ہے، ظاہر ہے ہمارے رنگ میں رنگنے میں ابھی ذرا وقت لگے گا، تو تمہیں بھی اس سے اس حوالے سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خود کوئی مناسب وقت دیکھ کر تحمل سے اسے سمجھا دوں گی۔ ساس نے بیٹے کو شفقت سے سمجھایا۔ اف، میں نے بدگمانی میں شاہانہ خالہ سے امی کی کتنی شکایتیں کر ڈالی تھیں، اور وہ بھی تو ایسے میری ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں جیسے میری سب سے بڑی ہمدرد ہوں۔ اس نے سوچا اور شرمندگی کا بوجھ لیے کام میں لگ گئی۔ یہ امی کا معاملہ فہمی اور دور اندیشی ہی تھی جو مجھے شاہانہ خالہ سے ذرا بات کرنے سے روکتی تھی، اور میں بے وقوف کچھ اور ہی سمجھی، حالانکہ میں جنہیں اپنا غم خوار سمجھ رہی تھی وہ تو صرف تماشبین تھی۔ شکر ہے اللہ نے جلدی میری آنکھیں کھول دی۔ میرے ہمدرد میرے اپنے شاہینہ خالہ نہیں، امی جان اور عارف ہیں۔ وہ اپنا مواظبہ کرنے لگی اور آنکھوں میں آنسو ٹرے میں قہوہ سجا کر صحن کی جانب چل دی جہاں اس کے اپنے اس کے ہاتھ سے بنے قہوہ کے منتظر تھے۔